انشاءاللہ۔ چونکہ مجھے جو بتایا گیا شادی کے حوالے سے یہ محفل نکات پذیر ہے، سب سے پہلے مبارکباد ہے ان بھائیوں کو، ان دوستوں کو جنہوں نے اپنی خوشیوں پر، کہ خوشی کے موقع پر بالخصوص اس قسم کی محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ ان پہ راضی ہو، اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور مزید اس قسم کی محافل، اس قسم کے موقعوں پر جو ہے وہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی اس قسم کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی یہ دو خاندانوں کا ایک زندگی گزارنے کا ایک بندھن، ایک عہد وفا ہوتا ہے، اور بالخصوص ایک مرد ایک عورت کے درمیان یہ عہد وفا کا ایک آپ موضوع سن کے گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ اچھا، مجھے نہیں پتا آپ کس قسم کی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، تجربہ تو ہے میرا، خیر چونکہ میرا تعلق 8 چک سے ہے، 8 چک کی جو مرکزی جامع مسجد ہے، الحمدللہ وہاں پہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو تھوڑا تھوڑا قریب ہو آئیں۔ عموماً ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے آئے دن طلاقوں کی صورت میں چونکہ مفتی بھی ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، آپ کے علاقے کے لوگ میرے پاس کئی بار حاضر ہوئے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، وہ مسئلہ بھی طلاق کا ہی تھا ایک چک سے۔ تو آئے دن اس قسم کے مسائل گھروں میں پیش آتے رہتے ہیں، تو اس رشتے کو نبھانے کے لیے چند باتیں، چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس نیت سے کہ ہمارے یہ رشتے یہ اجڑنے سے بچ جائیں، ہمارے گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ آپ میں بہت سارے دوست شادی شدہ بیٹھے ہیں، اور کچھ کی شادی قریب ہوگی اور کچھ اس انتظار میں ہوں گے، لیکن سب پہ ایک وقت ہی آنا ہے۔ تو یہ معلوماتی باتیں اپنے پاس پلے باندھ لیں تاکہ ہمارے گھر طلاق کی نوبت سے بچ جائیں۔ ہمارے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات گھر میں ہوئی نہیں، غصہ، اس قسم کی حرکتیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات غلطی بیوی کی طرف سے ہوتی ہے، بعض اوقات مرد کی طرف سے غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات گھر کے کسی اور فرد کی طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو میاں بیوی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور میاں صاحب چونکہ طلاق میاں نے دینی ہے، خاوند نے دینی ہے، تو پھر وہ پہلے طلاق دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی حرف آخر چیز ہے، یہی پورے مسئلے کا حل ہے۔ لڑائی گھر میں تھوڑی سی ہوئی نہیں، فوراً طلاق دے دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ اکثر دیکھا گیا ہے طلاق دینے کے بعد مسائل شروع ہوتے ہیں۔ پھر جناب جب طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر ان کو بچے بھی یاد آ جاتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے بچے، میرا دودھ پیندا بچہ ہے، میرا اینا بچہ جی، ہوں میں کی کرا جی، میرے اوپر یہ مسائل کھڑے ہو گئے۔ پھر جا کے مولویوں کے ترلے منتیں کرنی، پھر بعض اوقات بد عقیدہ علماء وہ جو ان کے پاس چلے جانا، وہاں سے پھر اپنی مرضی کے فتوے لے آنا، کوئی 12 بلاک جا رہا ہے، کوئی 13 بلاک جا رہا ہے، کہتے ہیں جی وہ بھی مولوی نہیں، انہوں نے داڑیاں بھی تھوڑے نہ وڈیاں نے۔ مطلب پھر ہمیں آ کے بتاتے ہیں جی وہ بھی تو مولوی نہیں جو 3 کو 1 کہہ رہا ہے، 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں نا، پھر کوئی کہے جی 3 ہو گئی ہے، نہیں جی نہیں، تھوڑا جا کچھ خیال کرو۔ کچھ کہتے ہیں جی نہیں ہم غصہ کی حالت میں تھے، تو طلاق تو غصے کی حالت میں ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو، میرا تجربہ اس معاملے میں نے آج تک نہیں سنا کسی نے خوشی میں آ کے طلاق دی ہو، کہ وہ بندہ، اس کی بیوی نے کوئی بڑا اچھا کام کیا تو اس نے اس کے اچھے کام کے بدلے میں اسے کہا تو نے آج بہت اچھا کھانا بنایا، تو نے آج بہت ہی اچھا کام کیا، جا اس خوشی میں تجھے طلاق۔ میں نے نہیں سنا، آپ نے شاید سنا ہو، لیکن عموماً اسی طرح ہوتا ہے، یہ کوئی رولا، کوئی جھگڑا، کوئی بھنڈی، کوئی مسئلہ گھر میں ہوتا ہے تو تبھی غصہ آتا ہے اور طلاق۔
اور غصے پہ کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا حدیث شریف میں۔ فرمایا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کیا رسول اللہ جو طاقتور ہو، جس کے جسم میں انرجی بہترین۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب صحابہ نے ایک حوالے سے، ایک پہلو سے اچھا جواب دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، مرد وہ ہے۔ ہمارے ہاں مردانگی یہ ہوتی ہے کہ عورت کو دو چپیڑے ماریں گے تو مرد کہلائیں، عورت کو دو چار گالیاں نکالیں گے تو اپنے آپ کو اپنی مردانگی ظاہر کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ مردانگی ہوتی ہے، مردانگی ہے صبر کرنے میں، مردانگی ہے برداشت کرنے میں۔ فرمایا جو غصے پہ کنٹرول کرتا ہے وہ ہے حقیقی پہلوان، وہ ہے حقیقی طاقتور آدمی، اور وہ ہے مرد کہلانے کے جو ہے وہ قابل۔ یہ میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب ذرا آیت سنیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر حاکم بنائے گئے۔ قوام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نگران، حکمران بنائے گئے۔ تو گھر کا حکمران مرد ہو، حکمرانی مرد کو ہی سجتی ہے، لیکن اس کی حکمرانی مشروط ہے، غیر مشروط نہیں کہ جو مرضی کرتا پھر، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کی پابندیوں کے اندر رہ کر یہ اپنی حکمرانی کے فرائض سر انجام دے۔ اب میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی نوک جھوک ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیا پہلا حل طلاق ہے، یا اس سے پہلے کچھ حل ہیں کہ ہم اپنے اجڑتے ہوئے گھر کو بسا لیں، اپنے گھر سے نحوست کو ختم کر کے خوشی کا گہوارہ بنا لیں۔ اللہ کریم نے ہمیں کچھ طریقے سکھائے کہ طلاق سے پہلے یہ کام کر لو اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو۔ اب ایک بات تو یہ کنفرم ہو گئی کہ گھر میں جھگڑا ہو جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا عجیب کام ہو گیا محلے میں یا معاشرے میں، یہ ہونے والی چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے فرما دیا اگر ایسا ہو جائے تو لازم بات ہونا ہے، تو تب ہی اللہ کریم نے بتایا نا۔ تو اللہ تو وہ ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، تو اللہ کریم نے ان مسائل کے حل بتا دیے کہ اگر گھر میں میاں بیوی کا آپس میں کوئی نوک جھوک ہو جائے، کوئی توں تڑک ہو جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی رولا پہ جائے، کوئی لڑائی جھگڑا، تو اس کا حل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا، ہمارے معاشرے میں پہلا حل طلاق ہی ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ پہلا حل نہیں ہے، یہ جا کے بالکل دا اینڈ، آخر پہ جا کے یہ حل ہے کہ جب کچھ اور چارہ نہ ہو، کوئی اور طریقہ نہ رہ جائے، پھر جان چھڑانے کا یہ آخری طریقہ ہے جس کو طلاق کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا حل شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم نے طلاق سے پہلے 4 حل بتائے ہیں معاملات سلجھانے کے۔ کتنے جی؟ 4۔ وہ میں گن کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیت کے اندر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ 5واں پارہ میں پڑھنا، سورۃ نساء، الرجال قوامون علی النساء۔ سب سے پہلے بتایا کہ گھر کا حاکم کون ہے؟ مرد۔ گھر کا حاکم کون ہے؟ مرد۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی گھر میں میاں بیوی کے درمیان کوئی نوک جھوک ہو گئی، کوئی مسائل پیدا ہو گئے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں بھی ضمن میں آپ کو سناؤں گا، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ اگر بیوی نے کوئی ایسی بات کر دی جو آپ کے موقف کے خلاف ہے، آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، یا کوئی ایسی بات کہ جس کو کہنی نہیں چاہیے تھی، تو سب سے پہلا حل کیا ہے؟ فَعِزُوهُنَّ۔ کیا لفظ؟ فَعِزُوهُنَّ معنی کیا ہے؟ ان کو نصیحت کرو، بیوی کو کیا کرو؟ وعظ جائز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، نصیحت کا مطلب ہے پیار سے بٹھا کر سمجھانا۔ اب جس طرح میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، بڑے ادب سے، بڑے محبت سے آپ کو بٹھایا ہے، آپ بڑی محبت سے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں۔ محبت سے واضح و نصیحت کرنا
اسے پیار سے سمجھانا، یہ پہلا حل ہے۔ مثال کے طور پر کہیں غلطی ایسی ہوئی کہ انجانے میں غلطی آپ سے ہوئی ہے، آپ کو کچھ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، تو آرام سے بیٹھیں، ذرا اس کو سوچیں کہ غلطی آپ کی ہے یا بیوی کی ہے یا کسی تھرڈ پرسن کی ہے اور ذمہ اس کے لگ گئی ہے، کہ تیسرے کی غلطی ہے اور اس کے ذمہ لگ گئی ہے، کوئی غلط فہمی کا شکار آپ ہو گئے ہیں، ذرا 12 منٹ غور کریں اور اس کے بعد آرام سے آپ مسئلے کی تہہ تک پہنچ جائیں۔ اگر بیوی آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ کچھ اس نے لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیا، تو حوصلہ کریں، تھوڑا صبر سے کام لیں، اس کو پانی کا گلاس پیش کریں، پانی پیتے آرام نہ پہ، خیر ہے گل کر دیں کی مسئلہ۔ آپ کا یہ عمل بظاہر آپ کو لگے گا کہ میں کہیں رن مرید بن رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اس عمل سے اس کا آدھا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ میں تو لڑی جانی تھے، میں کو پانی پیش کی جانا۔ اللہ کرے ہمیں سمجھانے کا طریقہ آ جائے، ہمارے ہاں طریقہ بھی سمجھانے کے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ تو بہر سمجھانے کا پہلا طریقہ واضح و نصیحت، کہ بٹھا کے سمجھائیں، یہ پانی پیو، یہاں پر میری غلطی تھی، میں معذرت کرتا ہوں، اے جنیا کی گل ہوتی ہے، اگر تمہیں محسوس ہو گیا کہ غلطی میری ہے، دسو کہ مینوں گل کا احساس ہے غلطی میری ہے، یا غلطی تیری ہے، اسا لکھاں میری بھڑنا ہے گھر کے اندر، اسا لکھاں میری ایک دوسرے نال لڑنا ہے، اسا 60-70 سال 50 سال زندگی گزارنی ہے، میں تیرے نال رہ کے بڑھے ہونا ہے، اسا لکھاں میری لڑنا بڑھنا ہے، آج کی کوئی اتنی لڑائی ہوگی، خیر ہے اگا کتنی میری لڑی بیٹھے ہیں، تو میں تینوں معاف کیتا، تو میرے کو اگر غلطی ہوگی تو میں معاف چا کر۔ انہاں گلاں دے نال کدی گھر اجڑ دے نہیں، ان باتوں سے گھر بستے ہیں، کہ اگر آپ کی غلطی ہے آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، عارف کھڑی رومی کشمیر کا شعر ہے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتے دا مل کوڈی ہوندا ہارے دا مل ہیرا۔ کبھی ہار کر دیکھیں تو صحیح کہ ہار میں کتنا مزہ ہے۔ یہ جب ہمارے بچے کامیاب ہوتے ہیں تو آپ اس کے گلے میں کیا ڈالتے ہیں؟ جی پرانا لفظ بولو نا، ہار۔ اور مالا مولا نکلا ہے، نیکلس آ گیا، یہ ہو، اصل لفظ کیا ہے؟ ہار۔ ہار جو ہوتا ہے یہ دل سے تکبر کو ختم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تکبر کا خاتمہ جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو تکبر والا نہیں ہونا چاہیے۔ الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ یہ کبریائی ہے یہ میری چادر ہے۔ کبریائی اس رب کو سجتی ہے، تو اس سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے معافی مانگیں گے تو یقین جانے اگلا بندہ شرمندہ سے ہو جائے گا، یار تسی میرے کو معافی مانگ رہے ہیں، وہ آپ کے پاؤں پڑ جائے گا، جناب آپ مجھے معاف کریں۔ میرے بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ اس رشتے کو بچانے کے لیے سب سے پہلا جو اللہ کریم نے ہمیں حل بتایا وہ کیا ہے؟ فَعِذُوهُنَّ، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بٹھا کے سمجھا سمجھو کے بات کر لیں، نصیحت کر لیں ایک دوسرے کو۔ اچھا جی، اب اللہ کریم نے عورتوں کی بھی طبیعتیں اللہ نے بنائی ہیں، مردوں کی بھی طبائع اللہ نے بنائی ہیں۔ اب صورتحال کیا ہو گئی کہ یہ اگر نصیحت والا معاملہ نہیں لگا، یعنی کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں ان کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر واضح و نصیحت اثر نہیں کرتا، تو اللہ کریم نے ایک دوسرا حل بھی بتایا۔ دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا غفور رحیم ہے، وہ بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے کہ تیرا اجڑا ہوا گھر بس جائے، اجڑنے سے بچ جائے۔ اللہ ہمیں گر سکھا رہا ہے، شادی کا بھی حکم دیتا ہے اور بتاتا ہے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لباس ہیں تم ان کے لباس ہو۔ سونا لباس جو ہے نا یہ انسان کا دوست ہے، انسان کا یہ رازدان ہے۔
اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں زندگی گزارنے کے، اس دواجی زندگی گزارنے کے گر بتا دیے۔ پہلا گر کیا بتایا کہ کوئی رولا بن جائے نا، طلاق نہیں دینی، فائزوہن، ان کو سمجھاؤ۔ اگر فرض کیا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ کرے ہمیں سمجھانے کا طریقہ آ جائے، پہلے مسئلے بھی ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں پہلے طریقے سے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ واضح و نصیحت وہاں پہ کام نہیں آ رہا، تو اللہ کریم نے ہمیں ایک دوسرا رستہ بتایا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو۔ یہ ایک محاورہ ہے، مطلب کیا؟ ناراضگی اختیار کر لو۔ کیا کر لو؟ موڈ بنا لو، اپنا موڈ آف کر لو، بول چال ایک دو دن واسطے ختم کر لو۔ ایک دو دن کا لفظ میں نال سوچ سمجھ کے بولیا، اے نہیں ہوں تسی میں جا رہا واپس تے ہوں میں تین فون بھی نہیں مڑ کے کرنا۔ 4-5 مہینے پھر جناب تسی نوکری تے رہو یا باہر ٹر جاؤ، کوئی کال نہیں، کوئی رابطہ نہیں، انج نہیں۔ ایڈی لمبی ناراضگی اسلام میں جائز نہیں۔ ایک دو دن، کتنے؟ تریجا دہاڑ نہیں ہونے دینی، سمجھ آ گئی؟ ایک دو دن ناراضگی اختیار کریں۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کریں، علیحدہ کمرے میں سونا شروع کر دیں، یا اسی کمرے میں اگر آپ سوتے ہیں تو بول چال ختم کر دیں، نہ بلائیں۔ اللہ نے عورتوں کو بھی پیدا کیا، مختلف ان کی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ نہیں بولیں گے تو کچھ عورتیں اس طبیعت کی ہوتی ہیں کہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بول ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ وہ آپ کے قرب میں آئے گی، آپ سے بات کرے گی، آپ کا اجڑا ہوا گھر بس جائے گا۔ لمبی ناراضگی نہیں اختیار کرنی۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لیں، یعنی ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام نے دوسرا طریقہ بتایا۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کر رہا، میں اشاروں سے بات سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ واضح و نصیحت، اگر یہ کام نہیں آتا، کام اوور ہو گیا ہے، تو پھر تھوڑا سا کیا کر لیں جی، ناراضگی اختیار کر لیں۔ اب یہ اللہ فرما رہے ہیں، کسی پروفیسر کی بات ہوتی، کسی مولوی کی بات ہوتی، کسی مفتی کی بات ہوتی، میں آپ کو نہ سناتا۔ یہ اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی دوڑے قصے کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اس طرح معاملہ نہیں چلتا، ناراضگی بھی اختیار کرنے سے ان کوئی مسئلے، پھر ایک تیسرا آپشن اللہ کریم نے بتایا۔ وہ کیا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، انہوں ذرا ٹھکور اور ٹھکارو، سمجھ آئے؟ وَضْرِبُو، ضَرَبَ يَضْرِبُ کا مطلب ہوتا ہے مارنا۔ انہوں کو چپیڑ مارو، کوئی التھا مارو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ مار کی کیا وضاحت ہے ذرا؟ انہیں تو یہ مراد نہیں بس جا کے ڈنڈا لے کے تریجا آپشن آ گیا ہوئے ہوں تازہ ترین تقریر سن کے آیا، 8 چک دا مولوی آیا سی، سانو گل دسی، سیدھی ہو جا، ڈانگ کٹ لیا ہوئے دی ایسی بھی تیسی، نہیں۔ مار کی بھی ایک لمٹ شریعت نے ہمیں بتائی ہے۔ وہ لمٹ کیا ہے؟ فرمایا جسم پر نشان نہ پڑے، جسم پر نشان، انہیں تم رادے بھی نہیں کہ نکی مار دیتی ہے اور ٹکا کے، نہیں، مار ایک حد شریعت نے قائم کر دی۔ اب جسم پر نشان نہ پڑے، اب آپ کو سمجھ تو آ گئی کہ اتنا زیادہ نہیں مارنا، ایک چپیڑ چپاڑ مار لو۔ ہمارے عرف میں کیا ہوتا ہے، پہلا حال طلاق سمجھا ہوتا ہے، کوئی تھوڑی سی بات میں چلتے نا طلاق چل، مسئلہ ختم، بڑا خوش ہو کے ہیرو بن گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر زیرو بنے ہوا ہوتا جی، ہوں فلانے مفتی کو فتوا لے آؤ، ہوں فلانے مولوی دی محنت کرو جی کو سانو مسئلہ ٹھلا کر دے، سانو جناب کوئی مہربانی فرما دے۔ بھائی مولوی دی کو گھر دی شریعت ہے، اس نے تو وہی بات بتانی ہے نا جو قرآن و حدیث میں ہے۔ باہر اسلام نے ایک تیسرا طریقہ ہمیں بتایا ہے، حفاظ اکرام جانتے ہیں، قرآن میں ہے نا وَاضْرِبُوهُنَّ۔ یہاں پر میں ایک علمی جواب بھی دینا چاہتا ہوں، اگر اہل علم دوست توجہ فرمائیں۔ یہاں پر ایک عالم تشریح کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے ضرب یضرب کا مطلب ہوتا ہے سیر سپاٹا کرنا۔ جب ضرب یضرب کا صلہ فی سے آئے، ایک علمی جواب ہے، تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا۔ مثال میں قرآن میں سے دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، اے ایمان والو جب تم زمین میں ضرب کرو، یعنی تم زمین میں سفر کرو،
یہاں ضربتم کا صلہ فی سے آیا ہے، ضربتم فی سبیل، جب تم زمین میں فی الارض زمین میں سفر کرو، یہاں ضربتم کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا۔ اس نے کہا یہاں ضرب کا معنی مارنا نہیں ہے، یہاں بھی معنی سفر کرنا ہے۔ ہمارا کہا یہ نہیں، جہاں ضرب یضرب کے ساتھ فی اٹیچ ہوگا وہاں معنی مارنا نہیں ہوگا، بلکہ کیا معنی ہوگا؟ سفر کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر نا مارنا ہی ہے، واقعی یہاں سفر کی بات نہیں ہے، لیکن ہم ایک ساتھ دوسرا بھی جواب دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے یار مارو نہیں، چلو تھوڑا گھوم پھر آؤ، ہو سکتا ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ سفر جو ہوتا ہے السفر وسیلۃ الظفر، سفر جو ہے یہ کامیابی کا ایک چابی ہے، کامیابی کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ سفر کرنے سے انسان کا دماغ، دل، اس کا جسم جو ہے اس میں ایک قدرتی طور پہ تبدیلی آتی ہے، ایک ماحول بدلتا ہے، تو انسان کا وجود، غم و غصہ ختم ہو جاتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے سفر کرنے سے۔ سفر کیا کریں، کبھی کبھار ہفتے میں ایک بار، چلو ہفتے میں آپ مصروف ہیں، مہینے میں ایک دن مقرر کر لیں جو اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنی بیوی بچوں کو لے جائیں، کہیں گھومنے کے لیے لے جائیں، کسی پارک میں لے جائیں، اچھا سا کھانا گھر بنائیں یا وہاں سے آپ خرید لیں۔ یقین کریں آپ اپنی بیوی بچوں کو گھمائیں پھرائیں، کم از کم مہینے میں ایک بار آپ کے گھر کے قریب قریبی کی طلاق نہیں آئے گی، اور آپ کو کسی پیر فقیر کے پاس بھی تویز کے لیے بھی نہیں جانا پڑے گا۔ سب سے بڑا تویز ہے آپ اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں پلائیں، ذرا کبھی کبھی گھمائیں پھرائیں، کسی تویز کی ضرورت نہیں۔ میں تویز کے خلاف بھی نہیں، وہ تو تسی پریشان ہو گئے ہو، لیکن یہ ایک اچھا سا تویز آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اما عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہے، ابو داؤد ساستہ کی کتاب۔ آپ فرماتی ہیں ایک بار سفر میں تھے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی، آپ نے فرمایا صحابہ کو آپ آگے چلے جاؤ۔ اب منظر یہ تھا، میں تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سبحان اللہ، سین بتایا، میں تھی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، مقابلے دوڑ لگاتے ہیں۔ ہوں سچی دسو دل تے ہاتھ رکھ کے، کیا ساڈے نبی دنیا تے دوڑا نہ آئے سی؟ نہیں، لیکن آپ کا یہ مشن نہیں تھا، لیکن آپ نے ایسا بھی کر کے دکھایا کہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ذرا ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے کچھ اس قسم کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، اور وہ حرکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنا دی۔ اور پھر صرف یہ زبانی کلامی بات نہیں ہوئی، اماں جی فرماتی ہیں ہم دوڑے اور ہوا کیا، میں آگے نکل گئی، میں خوش ہو کے کہہ رہی تھی میں جیت گئی۔ اچھا پھر فرماتی ہیں پھر کسی اور موقع پر اسی طرح سفر میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ آج پھر ریس لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ اچھا جی دوڑ لگائی، اس دن اماں جی فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، حالانکہ پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتوایا تھا۔ اس حدیث کا جب ترجمہ میں کرتا ہوں تو میں اس طرح کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتوا دیا، آرے دم الہیرا، اس کو اس شعر کے ساتھ بھی بالکل اٹیچ کر سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتوا دیا۔ اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے اور آپ فرماتے تھے عائشہ اس دن کا بدلہ آج میں نے لے لیا۔ ذرا آرام سے سوچیں وہ کون سا آخری دن تھا، شادی شدہ دوست ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ نے بھی اپنی بیوی کو اتنا کہا ہو کم از کم آ گھر دے وچ تھوڑا جہا ریس لا لگی۔ اگر جواب نہیں میں ہے نا تو ذرا سوچ، انداز بجا گرچہ شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ میری بات، شاید کہ تیرے دل میں یہ بات اترے کہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں تو میرا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے، میری بیوی مجھ سے محبت کرنے والی بن جائے۔
حدیثیں یہ ساری بخاری وغیرہ اور ساجدہ کے اندر موجود ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار گلاس سے پیالے سے منہ لگا کے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد آج تمہیں دوست احباب سکھاتے ہیں نا، بیوی تو جھوٹا نہ پیو، تو رن مرید ہو جائے گا، تو اینج ہو جائے گا، تیری شادی ہو رہی ہے، اپنا کیوں ٹھاؤ بے مامی، وہ تو پیتا تے ساری زندگی تھلے لگ جائے گا، اور نہیں ہو تو تھلے نہیں لگتا، سیاںا بن۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں سے لگا کے پانی پیا ہے، محمد مصطفیٰ وہاں سے پانی پیئیں گے۔ یہ ہوتی ہیں محبتیں، یہ ہوتی ہیں محبتیں پیدا کرنے والے اسباب اور چیزیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں، بلکہ آپ ان سے پوچھا، انہوں نے پھر بتایا، اور آپ نے وہیں سے ہونٹ لگا کر پانی پیا جہاں سے اماں عائشہ صدیقہ نے ہونٹ لگائے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق جاری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ام المومنین، ایک حضرت صفیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ایک حضرت صفیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، دو نام کے نہیں۔ تو یہ جو ام المومنین حضرت صفیہ ہے نا، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ اونٹ پر اوپر چڑھنے لگی اس کجاوے میں، اس ہودج کے اندر، تو ان کا پاؤں سلپ ہو گیا، پاؤں سلپ ہو گیا تو نیچے گر پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، اٹھا کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک گوڈا کھڑا کیا، ایک گھٹنا اٹھا کے کھڑا کیا اور ایک نیچے بچھایا۔ سین سمجھ آ گیا؟ اتنے میرے شیر نہ ہوتا تو میں بنا کے دکھائیاں، اے جی میں کدی کدی پھول لے نہ پال لے، ہون پہنچ گئے ہونے نا۔ اچھا تو یہ سین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور فرمایا، صفیہ اپنا پاؤں اس گھٹنے پہ رکھو، یہاں پہ رکھو اور اوپر سوار ہو جاؤ۔ اس گھٹنے کو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی بنایا۔ کاش یہ ہمیں باتیں سمجھ آ جائیں۔ ہماری بیوی کہیں گر پڑے تو اس کو اور دو ٹھنڈے بات انی ہوئی ایسی انی ہوئی ایسی صحیح کر دیتا ہے۔ میں بیرشی پڑھتا تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، پرانی وقتوں کی بات ہے۔ ایک بار اڈے پہ میں آیا، گھر آنا تھا، تو ایک موٹر سائیکل پہ نا ایک جوڑا، یہ ہوگا اس کا یقیناً اس کی حرکتوں سے معلوم ہو رہا تھا، اس کی بیوی پیچھے بیٹھی تو اچانک موٹر سائیکل ہلا، یا کیا وہ بیچاری پیچھے کی طرف ایسے گری اور بڑی سخت گری۔ اب اندازہ لگانے وہ بیٹھے نہ لیے سائڈ پہ ٹانگیں کر کے، تو ٹانگیں اٹھائے گی تو گھوم کے پیچھے گری، بجائے اٹھانے کے نا اس کو گالیاں دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بڑی گندی گندی گالیاں دی، میں مسجد میں بیٹھ کے سنا نہیں سکتا، سمجھ لیں بس اشاروں سے، گالیاں دے دے کے کہہ رہا تھا انی ہوئی ایسی، اتنے دفعہ ہو پر لے کے تم انہوں اٹھا تھلے مری پہ انہوں چکتے سے کتے۔ ہمارے ہاں یہ ہوں بس اس بیوی کو کی گھر جا کے اس نے اچھا رویہ پیش کرنا، بے غیرت جڑا اتنے اڈے ہوتے ملکہ دے سامنے لوگوں دے سامنے میں تھلے ڈگی پئی ہوں، تو میں چکتے سے ہوتے۔ جب تم اس کا لوگوں کے سامنے لحاظ نہیں کر رہا تو پھر وہ تیری عزت کرے گی، وہ دل سے کبھی تیری عزت نہیں کرے گی۔ اب یہاں پر معاملہ آپ کو میں نے حدیث سنائی کہ وہ سلپ ہوا، پاؤں گر پڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنا ایک گھٹنا کھڑا کیا اور فرمایا کہ اس پر اپنا پاؤں رکھو، رکھ کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص، خیر بمانا اخیر، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے، اپنی گھر والیوں کے لیے جو اچھا ہے، اور یاد رکھو وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم سب سے بڑھ کر میں اپنی گھر والیوں کے لیے اچھا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ کر کے بھی دکھایا، جتنے بھی یہ
مستشرقین ہیں نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک انگریز محقق اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لے کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واحد قانون دان ہیں جنہوں نے قانون بنائے بھی اور قانون پر عمل بھی کر کے دکھایا. قانون بنائے بھی اور قانون پر عمل بھی کر کے دکھایا. ہمارے ہاں بہت سارے قوانین بنانے والے قانون بناتے رہتے ہیں لیکن وہ سارے غریبوں کے لیے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین ضابطے بنائے، پھر خود بھی اپنی زندگی ان ضابطوں کے مطابق گزاری. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا لَأَمَرْتُ إِمْرَأَةً أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں. آپ نے اشارے سے بات یہ بھی سمجھا دی کہ کتنا مقام ہے خاوند کا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت جس نے دنیا سے پردہ کیا اس حال میں کہ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَادٍ، اس کا خاوند اس پر خوش تھا. عورت نے ادھر دنیا سے پردہ کیا، فوت ہو گئی، ایک دن سب نے دنیا سے پردہ کرنا ہے، وہ فوت ہو گئی، اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس پر راضی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ، وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی. داخلت ماضی کا صیغہ آپ نے فرما دیا کہ وہ معاملہ ہو چکا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. عمل کیا کیا؟ اپنے خاوند کو راضی رکھا. ٹائم کافی ہو چکا، میں اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے ہمیں کتنے حل بتائے، فرمایا فَعِزُوهُنَّ وَحَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. اس تیسرے حل پہ تھے کہ ہلکی سی مار لو. یہ ترجمہ کر لیتے کہ ہلکی سی مار لو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تجربہ ہے کہ بعض اوقات ایک طالب علم کو آپ 8 گھنٹے سمجھا رہے ہیں، بیٹا نہیں ایسا نہ کیا کرو، ایسا کیا کرو، یہ وہ سمجھا اس کے کوئی پیڑ پلے بات بڑھتی ہے نہیں دماغ میں. ایک ان رکھ کے مارو نا کاندے تھلے کر کے، اس تو بعد ہوتا جناب سارا میٹر جگہ تے آ جاتا، ہر چیز وہ سیٹ ہو جاتی. بندہ سوچتا ہے یار اس نال یہ اچھا پیڑ تھوڑا جہا پہلے مار دینا، ان کے دماغ کا پاتا رہا. تو کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو زبانی کلامی بات سمجھ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ عورتیں ہوتی ہیں زبانی بات سمجھ گئے. کچھ اس قسم کی طبیعتوں والے ہوتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کو ایک بات لگے نا 13 گھنٹے کی گفتگو نہیں سمجھ آئے گی تو بس ایک چپیڑ اور ایک تھپڑ سے پوری بات دماغ میں گھس جائے گی. تو اسلام نے ایک طریقہ یہ بتایا ہے. ایک حدیث آتی ہے نا، فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اسے سختی سے حکم دو، اگر نہ پڑھے وَاضْرِبُوهُمْ، وہاں بھی درا بجا دے وَاضْرِبُوهُمْ. اور تو سفر مانا نہیں کریں گے وہ جو پہلے میں نے پاس کیے کہ بچے سفر کراؤ، نہیں، کیا ہے وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو، ان کو تھپڑ لگاؤ، ان کو سمجھاؤ، نماز کا عادی بناؤ. تو اسلام میں سزا کا تصور موجود ہے، سزا کا تصور موجود ہے، اور یہ انسان کی بھلائی کے لیے. کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے سنا ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے. اچھا جی، فرمایا کہ اگر مار سے بھی کام آگے چلا گیا، مارنے سے بھی کوئی بات بنی نہیں. چوتھا حل اللہ کریم نے جو بتایا وہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر معاملہ آگے بڑھ جائے، اس سے بھی تجاوز کر جائے کہ بعض و نصیحت سے بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، ناراض ہونے سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، ہلکی مارنے سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اللہ فرماتا ہے ایسے کر لو، اپنی برادری کا کوئی سنجیدہ بندہ یا بیوی کے خاندان کا کوئی فرد جو معاملہ سلجھانے والا ہو، ان کو حکم بنا لیا جائے، کہ ان کو بٹھا لیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیں. اگر تیرے ساس سسر زندہ ہیں تو ان کو جا کر بتاؤ کہ یہ میرے گھر کے مسئلہ ہے، اپنے والدین کو بتا لو. یعنی ایسے بندے کو بتاؤ جو معاملہ سلجھانے والا ہو، نہ کہ اور معاملہ بگاڑنے والا ہو. ہمارے عرف میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم دوستوں کو بتا رہے ہیں یار بیوی راتی ہیں جا کے اور تو دس میں کہ کرا. اکثر وہ بندہ جڑا ہوتا ہے جس کو مشورہ لیا گیا یا تو شادی شدہ خود ہوتا نہیں
تو یا خود وہ زندگی جڑی نا وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی تو انہوں مشورے دے گا اسے میں اینج کی تو تم اینج کر دے تم اینج کر دے اس کے مشوروں پہ لگے گا. بابا فرید ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, ان کے پاس ایک بندہ گیا تحفہ لے کے, ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے, تحفہ لے کے گیا, کینچی تھی پاس, پہلے کہیں حاضر ہوا تھا تو بابا فرید نے کوئی بال سیٹ کرنے تھے, داڑھی پوچھے کوئی تھوڑی بہت, تو کینچی نہیں مل رہی تھی, تو بڑی مشکل کے بعد کہیں ملی, تو اس کو خیال آیا ایک اور کینچی چلو میں جانے دوجی گری لے جاواں گا. کینچی لے کے گیا, بابا جی تھوڑے واسطے تحفہ آتا کی آندا جی کینچی, آپ نے فرمایا نہیں یہ تحفہ لے جا, آدھے نا سوئی دھاگا لے کے آنا. اہل علم کو تو بات سمجھ آ گئی, لیکن باقیوں کو تھوڑا میں وضاحت کر دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا جب دوسری بار آؤ یہ تحفہ لے جانا, ایک اور تحفہ لے آنا جس کو سوئی دھاگا کہتے ہیں. ہم سینے والے لوگ ہیں, پھاڑنے والے نہیں. گویا کہ ایک ہی جملے میں انہوں نے بہت بڑا سبق بھی دے دیا. اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کینچی کا تحفہ لینا جائز نہیں, وہ جائز ناجائز کی بات نہیں, وہ اپنے مرید کی تربیت کرنا چاہتے تھے, سمجھانا چاہتے تھے کہ سینے والے بنو, مطلب کیا, معاملات کو سدھارنے والے, معاملات کو ہینڈل کرنے والے بنو, نہ کہ معاملات کو اور بگاڑنے والے بنو. اگر کوئی آپ کا بھائی, آپ کا دوست, آپ کا پیارا اگر آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ معاملہ ڈسکس کرتا ہے, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کا دل ایک بہت بڑی قبر بن جائے کہ وہ راز اس میں دفن ہو جائے, نہ کہ اس راز کی آپ پورے علاقے میں جناب ڈنڈورا پیتے پڑے, فلاں بندہ ایسا ہے, فلاں کی بیوی ایسی ہے, فلاں کیسا. نہیں, اگر اس بندے نے آپ پر اعتماد کیا تو جب کسی سے مشورہ لیا جاتا ہے تو وہ امین کی حیثیت اس کی ہوتی ہے, اس کے پاس وہ امانت ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی تیسرے بندے کو آنے ہی نہ دیں, اپنے معاملات میاں بیوی کے ہم خود سلجھا لیں. یقین کریں بعد میں پچھتاوا ہے. آپ 10 بندوں کو پھر بتائیں گے یار ساڈا مسئلہ حل ہو جائے گا نا, پھر وہ پہلے والا سواد نہیں رہے گا. اگر تساں گھر میں خود اپنا حل کر لیا نا مسئلہ, سمجھو تیری زندگی کامیاب ہو گئی. تھوڑا صبر کر لیا, سمجھا بجھا کے مسئلے حل کر لے, اپنے گھر کا مسئلہ اپنے تک رکھ. جدوں بھی تیری زندگی دے تیجا شخص آ جائے گا کہ تیرا گھر اجڑ گیا, اس تیجے شخص کو نہ آن دے. ہر کوئی بندہ تینوں مخلص نہیں لبے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مخلص ختم ہو گئے دنیا سے, ہیں لیکن بہت مشکل. سکا بھائی آپ کو بعض اوقات غلط مشورہ دے دے گا. اس لیے اگر مشورہ بھی کرنا ہے تو کسی ایسے سے جو سینے والا ہو, جو کیا ہو, سینے والا, نہ کہ پھاڑنے والا, جو معاملات کو سلجھانے والا ہو. کسی ایک بندے سے کہیں کہ یار ان کو سمجھائیں, دونوں خاندانوں کو قریب کرے, معاملات درست کرے. یہ چوتھا حل شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا. یہ 4 حل بتانے کے بعد فرمایا اگر پھر بھی معاملہ درست نہیں ہوتا, اس کے بعد 5واں اور آخری حل کیا ہے, فرمایا طلاق دے, چھوڑ دو, اپنی زندگی تنگ نہ کرو. اگر آپ میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں گفتگو میں تو آپ نے اتنا تو سمجھا ہوگا طلاق پہلا حل نہیں ہے. بولیے نہیں, طلاق پہلا حل لیکن ہم نے اس کو پہلا حل بنایا ہوا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. میرا دل تھا 10 بجے تک گفتگو کرنا, 7 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. تو جو گفتگو میں نے کی اس کا خلاصہ عرض کر کے, اور جو حدیث میں نے سنائی اس کا صرف ترجمہ کرتا ہوں, تشریح اپنی کرتا, ٹائم کافی ہو چکا. جو گفتگو میں نے ابھی تک کی اس کا خلاصہ چند لفظوں میں, ہم نے اپنے گھروں میں ناچاکیاں دیکھو جہاں بھی 2 برتن پڑے ہیں آواز آئے گی, کوئی نہ کوئی جھگڑا, کوئی نہ کوئی, جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں مطلب معاملات ہیں, کوئی نہ کوئی جھگڑا تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے, دیکھو نبیوں کے گھروں میں یہ معاملات ہو گئے, ہم اور آپ کس بات کی بولی ہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا, عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. ایسا حدیث تو تسی لفظ غور نہیں کیتا, جب تم مجھ سے
جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اب اتنی چھوٹی موٹی ناراضگی تو وہاں پہ بھی تھی، تو پھر ٹینشن نہ لینا، لیکن اب معاملہ کیا ہے، سلجھانا کیسے ہے، گھر کو نبھانا کیسے ہے، اس رشتے کو نبھانا کیسے ہے۔ شادی کرنی آسان ہے، آسان تو خیر اور کوئی نہیں، اور تو کرنی بھی مشکل ہے، لیکن یہ نبھانا بہت مشکل ہے۔ رشتہ کسی کے ساتھ بنانا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پر لکھ کے لکھاؤ، نبھانا اتنا مشکل ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ مرد کا نام آئے نا، جس طرح حضرت بلال تو رضی اللہ عنہ، آپ کیا کہتے تھے؟ عنہ۔ یہاں میں ایک دوست نے کہا نا ہماری اصلاح بھی علماء کر دیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں تو یہ جو حضرت بلال والی روایت سنائی گئی نا بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک پیارے بھائی نے، تو یہ روایت صرف یہاں تک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال چھت کے اوپر چڑھ جاؤ اور اذان پڑھو۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے اذان پڑھی، اس کے علاوہ کوئی لفظ زائد کوئی نہیں، یہ باقی جھوٹ ہے، کڑل ہے، کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں این کرتا سی تو ادھر سی، اگے این کرتا سی تو ادھر سی، آج کدھر کراں، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اگر ایسی آگے حدیث کے لفظ اگر مل جائے نا آپ کو کہیں 8 چک میں آ جانا، میں یہاں پہ آ کے دوبارہ معافی بھی مانگوں گا، اور اگر ایسی روایت نہ ملے نا ڈھونڈ کرنا، کوشش کرنا، ہم نے اس پہ مکمل تحقیق کی ہوئی ہے، نیٹ پر بھی میرا کلپ موجود ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ حدیث آگے کوئی نہیں، یہ جو خطیب یا نقیب آگے بیان کرتے ہیں نا، آپ نے چڑھا کے تو کہا یا رسول اللہ پہلے اذان دیتا تو منہ ادھر کرتا تھا پھر ادھر کرتا سی، آج کدھر کراں، یہ باتیں حدیث میں آگے کوئی نہیں۔ اوکے ہو گئے؟ تو جو گفتگو میں نے کی کہ اپنے رشتوں کو ان کو نبھائیں، اس میں بہت ساری ہم نے باتیں کی، 4 طریقے بتائے، فائزوہن، واضح و نصیحت کریں، ناراضگی اختیار کر لیں یا ہلکی مار لیں، یا اپنے ریلیٹیو اپنے خاندان والوں کو بتائیں، وہ بھی سنجیدہ لوگ جو سلجھے ہوئے کچھ معاملات کو سلجھانے والے ہوں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے بڑے گہرے دوست ہوتے ہیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے رشتہ جو ہے وہ ٹوٹے نہیں، تو ان کو بتائیں اماں جی ابا جی آپ اس مسئلے کو حل کریں، یا اپنے ساس سسر کو ان کی منت اللہ کر لیں مہربانی کر کے آپ اس مسئلے کو ہینڈل کریں، تو وہ سلجھا دیں گے۔ اگر پھر بھی نہ سلجھے تو آخری حل کیا ہے؟ طلاق۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا